السلام علیکم دوستو، صدوزئی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے دنیا کا پر اسرار ترین مقام برمودا ٹرائی اینگل۔ برمودا ٹرائی اینگل امریکہ میں پانی کا ایک پر اسرار مقام ہے جو تکون شکل میں ہے۔ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی سے پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ برمودا ٹرائی اینگل کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کے فلائٹ 19 جو کہ 5U تارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر تھی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کے ملبے یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹس سامنے آئیں کہ جب اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک اور طیارہ غائب ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ آج تک نہ مل سکا۔ اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہ دی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو چکے تھے۔ 1974 میں شائع ہونے والی کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلائی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس مہم کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل پر پیدا ہونے والے تجسس کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا گیا کہ اس خطے کے اوپر بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کی تحقیق میں ماہرین نے بتایا کہ یہ بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہیں، بحری جہازوں اور طیاروں کو غرق کر دیتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ان بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں اور یہ بادل سمندر کے اوپر بموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ سال 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ اتنی بڑی گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمندر تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہے۔ آسٹریلین سائنسدانوں کے مطابق امریکہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ سال 2018 میں برطانوی یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 بلند تیز لہروں میں چھپا ہوا ہے۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اس تکون میں مختلف اطراف سے شدید طوفان آتے ہیں جو کسی بڑی لہر کی تخلیق کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے۔
मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाज़ों और तैयारों की तबाही का बायस बनते हैं तो इनका मलबा कहाँ जाता है। एक गैर मुसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं। साल 2019 में नॉर्वे की आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी इन हादसों की वजह है। इनका कहना था कि इस गैस का अचानक इखराज जहाज़ों के लिए ख़तरनाक साबित होता है। इसके बायस ही तैयारे और बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफ़ानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। शुक्रिया।